غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے علم العدد کے حوالے سے۔ جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں نے ایک ابجد، حوض، ہوتی، جو میں نے 8 حروف جو تھے جس کو آسانی کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، تاکہ ایک عربی دان تھا کہ جس نے جو نا ان 8 لفظوں کو ایک ترتیب دیا تھا۔ اس کی تاریخ یہ ملتی ہے، کہتے ہیں کہ عربی دان جو تھا اس نے اپنے بیٹوں کے نام پر یہ رکھے تھے، ابجد، حوض، ہوتی، کلیمن، اور یہ لوگوں کی آسانی کے لیے اس نے کرے تھے تاکہ لوگ اس سے آسانی کے ذریعے اس کے حروفوں کے عدد نکال لیں۔ جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا، یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ہم علم الحروف کی بات کرتے ہیں یا علم العدد کی بات کرتے ہیں نا، یہ قانون سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ کو ہمیشہ کتابوں میں کیا ملا ہے کہ ابجد، حوض، ہوتی، کلیمن، صافز، کرشت، یہی 8 لفظ ملے نا آپ کو۔ جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں قانون کی روح سے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو ایسا کیوں ہے۔ جبکہ یہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے دیا گیا تھا۔ جیسے کسی چیز کو ہم ایک مشکل کوئی باب آتا ہے نا، ہم اس کو آسان لفظوں میں سمیٹ کر لوگوں کو یاد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، جبکہ اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھی ہوگی۔ کتابوں میں صرف اور صرف آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ 8 ہیں جو عربی کے حروف ہیں۔ وہ سریانی کے 7 حروف کون سے ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن 7 حروفوں میں نازل کیا۔ حدیث ہے نا، وہ 7 حروف جو ہیں وہ سریانی زبان کے ہیں۔ اب وہ سریانی زبان کے 7 حروف کون ہے؟ وہی علم العدد اور علم الحروف کا قانون ہے، اس کا بیس ہے کہ جس میں ہر حروف میں 2 طاق ہیں اور 2 جفت ہیں، کیونکہ قدرت کا قانون ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، بے ترتیب نہیں ہوتا۔ اگر ہم طاق کی بات کرتے ہیں تو طاق جو نا وہ یکتا ہے، وہ اس کی وحدانیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور جو جفت ہے وہ مخلوق کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی خلق الازواج، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا۔ یعنی کہ کائنات میں اس نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے نا وہ جوڑے میں کیا ہے، لیکن یکتا اور طاق کیا ہے؟ وہ آپ کے رب کی ذات ہے۔ اب وہ قانون کے 7 حروف کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جس طریقے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حروف ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ علم العدد کا قانون ہے، جبکہ لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے یہ قانون ہرگز نہیں ہے، یہ کلیہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے کیا گیا تھا، اس کو آسان لفظوں میں ترتیب دے کے بیان کیا گیا تھا۔ جبکہ اس کی ترتیب دیکھیں آپ، اس کی ترتیب بالکل آؤٹ ہے۔ کسی میں 4 حروف آ رہے ہیں، کسی میں 3 حروف آ رہے ہیں، کسی میں 3 حروف آ رہے ہیں، کسی میں 4 حروف آ رہے ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 3 ہیں۔ تو یہ ترتیب آؤٹ ہو گئی، ترتیب ہٹ گئی، جبکہ یہ ترتیب نہیں ہے اس کی۔ اگر علم العدد یا ایک بہت بڑا ایک وسیع علم ہوگا، اس کا اگر کوئی کلیہ کوئی قانون ہوگا تو ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا نا پورا، کہ جس کی گرہیں کھولیں گے تو پھر ہمیں اسرار کا پتہ چلے گا کہ کون سا عدد کیا ہمیں کس طرف اشارہ کرتا ہے، وہ رب کی کون سی ذات کو، کون سی وحدانیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو میں نے بتایا ایک عربی دان تھا، اس نے اس کو ترتیب دیا تھا، اور اس نے اپنے 7 بیٹوں کے نام پہ یہ الفاظ ترتیب دیے تھے۔ آئی بات سامنے؟ لیکن اگر ہم اس کو قانون کی طرف جاتے ہیں نا، تو قانون کی طرف کے اندر اس کے اندر ٹوٹل 7 حروف آئیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ابجد ہے، الف، بے، جیم اور دال، اس میں 2 طاق ہیں اور 2 جفت ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہے، واو، زے، اور یہ کیا ہوگا؟ حوض ہو، اس میں 2 طاق آ گئے، 2 جفت آ گئے، ٹھیک ہے؟ اب حوض ہو کے بعد آ گیا ٹی کل، 2 جفت آ گئے، 2 طاق آ گئے۔ اب ٹیکل کے بعد کیا آئے گا؟ میم، نون، سین اور عین،
یہ آ گیا منسا. منسا کے بعد کیا آئے گا؟ کیا؟ فے. ہاں یہ نقطہ آئے گا. فے سواد اور قاف اور رے. کیا بنے گا یہ؟ فس قر. فس کر کے بعد کیا آئے گا؟ شین. شین تے سے اور نہیں چار آئیں گے نا. شین تے یہ سے آ گیا اور یہ خ آ گیا. یہ آ گیا نا شد سخت. اب کتنے حروف ہوگا یہ؟ 1 2 3 4 5 6 اور ساتواں کیا بنے گا؟ یہ زوئیں اور یہ غین. یہ وہ 7 حروف ہیں جی. یہ اس کی پوری ترتیب ہے 7 حروفوں کی. قانون اصل میں یہ ہے. کیا ہے قانون؟ 4 حروفوں سے ملا کے ایک لفظ بنا عربی کا. اچھا 4 حروف جو ہیں وہ ایک لفظ عربی کا ہے. آئی بس. اور سریانی زبان کا ایک حروف کہلائے گا. یعنی کہ سریانی زبان کے اندر یہ ایک حروف ہوگا. یہ تھوڑی سی 4 حرف ہے اور اس کو ملائیں گے تو حروف بنے گا. یہ سریانی زبان ہے نا. اس میں ایک ترتیب ہے اور وہ ترتیب کیا ہے؟ 2 طاق کی ہے اور 2 جفت کی ہے. ان 7 کے اندر ایک بالکل ترتیب آ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں تو یہ پہلا حرف آ گیا آتشی, پھر با آ گیا بادی, پھر آبی اور پھر خاکی. اسی طریقے سے پوری ترتیب آ رہی ہے آرام سے. یہ آتشی, بادی, آبی اور خاکی. اسی طریقے سے سارے حروفوں کی آ رہی ہے. یہ پورا بیلنس ہے. پورا بیلنس مکمل اور جامع ہے. اچھا اس میں 2 جفت آ گئے, 2 طاق آ گئے. اگر ہم طاق کی بات کرتے ہیں تو طاق کیا ہے؟ یکتا. یعنی کہ وہ اسی رب کی وحدانیت کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. اب الف کیا ہے؟ الف کے راز کیا ہیں؟ الف کا اسرار کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا سوا ذات کے. جتنا الف کا علم میرے پاس ہے مجھ سے زیادہ ایک عالم کے پاس ہے. تو عالم کے آگے میرا جو علم ہوا وہ حادث ہو گیا اور عالم کا علم قدیم ہو گیا. اب جتنا علم الف کا ایک عالم کو معلوم ہے, عالم جانتا ہے, اس سے زیادہ ایک ولی اللہ کا علم ہے, یعنی کہ اولیاء کرام کا. اب اولیاء کرام کے آگے عالم کا علم کیا ہو گیا؟ قدیم ہو گیا اور اس کا حادث ہو گیا عالم کا. اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے علم کے آگے اگر ہم اس سے اوپر کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک نبی کا علم ہے. نبی کا علم قدیم ہو گیا اور پھر ولی کا علم حادث ہو گیا. اب جتنا ایک نبی جانتا ہے اس سے زیادہ رسول جانتا ہے. رسول کا علم قدیم ہو گیا اور اس نبی کا علم حادث ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. اس کی وجہ ہی یہی تھی. اب جتنا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے, آپ کا علم قدیم ہے, باقی تمام انبیاء کرام کا علم حادث ہے. اب ہم اس سے اور اوپر بڑھتے ہیں تو ہمارے رب کا علم زیادہ ہے, وہ قدیم ہو گیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حادث ہو گیا. اچھا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کی رات, شب معراج کے دن مجھے 3 قسم کے علوم عطا ہوئے تھے. ایک علم وہ جو اللہ اور میرے درمیان تھا, جو راز و نیاز کی باتیں میرے اور رب کے درمیان ہوئی, اور ایک علم وہ جو میں نے اپنے مخصوص اصحاب کے اندر تقسیم کیا, اور ایک علم وہ جو میں نے عام لوگوں میں تقسیم کر دیا. اب جو رب کے درمیان اور نبی کے درمیان جو راز کی گفتگو رہی ہے وہ احمد اور احد, یہ جو الف کا راز ہے نا, یہ ان دونوں کے مابین ہی رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا. یعنی کہ الف کا جو راز ہے نا وہ یا تو احد جانتا ہے یا احمد جانتا ہے, تیسرا شخص کوئی بھی نہیں جان سکتا اس کا علم, کیونکہ پوری کائنات اس کے گرد ہے, سب کچھ اسی کے مابین ہے. اب اس کی ایک پوری ترتیب آ گئی ہے. اچھا
اب اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے اسی کے عددوں کی بات کری تھی، جس کو ہم نے صرف و صرف کیا لیا تھا 1 سے لے کے 9 تک. اب 1 سے لے کے 9 تک کی اگر ہم ان حروفوں کی بات کرتے ہیں نا، 1 سے لے کے 9 تک کی، یہ عہد سلیمانی کا ایک سب سے بڑا راز تھا کہ جس کے ماتحت جو نا تمام شیاطین، تمام جنات، تمام موکلات اور تمام سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ آپ تصرف انہی حروفوں کی بدولت کیا کرتے تھے. آپ میں باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں شیاطینوں کی اور ان کی، اور جنگیں کس سے ہوئی ہیں؟ اسی وقت کی شیاطینوں سے ہوئی ہیں باقاعدہ. اچھا، باقاعدہ وہ جو شیاطینوں سے جن کی جو جنگیں ہوتی تھی نا، وہ ایسے نہیں ہوتی تھی کہ خیالی ہو گئی، ہواؤں میں ہو گئی، نہیں، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آیا کرتے تھے، حملے کے ساتھ. اس کے اوپر یہودیوں نے بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں. وہ لوگ حقیقت کے بہت قریب تر ہیں، لیکن وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ ان کی تاریخ کی کتابوں کے اندر، یہودیوں کے اندر سب سے بڑی ریسرچ یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی کون سی قوت تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے زمین پہ بادشاہت کی. اب آج کے جو یہودیوں کا ایک خاص گروہ ہے، میں اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس کے اوپر ورک کر رہا ہے، بھی کام کر رہا ہے. اور وہ کن چیزوں پہ کام کر رہا ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان تبرکات کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی بادشاہت قائم تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر کوئی خاص قسم کے پتھر رکھے ہوتے تھے، آپ کی انگوٹھی تھی خاص قسم کی، آپ کے سر کا تاج تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ان کے تصرف سے ان کی وہ حکومت کرتے تھے. تو انہوں نے ان تبرکات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان تبرکات کو ڈھونڈنے کے بعد پھر وہ اس کا استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں. اب استعمال کرنا شروع کیسے کر رہے ہیں؟ اب ان لوگوں نے ایک خاص اپنے مختلف لوگوں کو چن لیا. چننے کے بعد ان کو پھر مختلف قسم کی ریاستوں پہ بٹھا دیا. جس طریقے سے ہمارے درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے یہودیوں کے خاص گروہ میں ہوتا ہے. اچھا، ابھی دیکھیں یہودیوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے. تبلیغ کون کرتا ہے؟ عیسائی کرے گا، مسلمان کریں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ کریں گے. یہودی کبھی بھی اپنے مذہب کی طرح تبلیغ نہیں کرے گا. وہ اپنے لوگوں کو اس خاص علوم کی ترجیح دے رہا ہے، وہ اس خاص رستے کی طرف لے کر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ بادشاہت قائم کرنی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اس وقت اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں نا، تو کچھ تبرکات جو نا ان کے ہاتھوں لگ چکے ہیں، اور ان کے ہاتھوں لگنے کے بعد پھر وہ ان تبرکات کے اوپر باقاعدہ طور پہ اپنی جو روحانی قوتیں تو نہیں کہیں گے ان کو، لیکن وہ کیا جو باطنی قوت ہے. اچھا، باطنی قوت دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں سمجھا دوں کہ یہ لوگ کس چیز پہ ورک کر رہے ہیں. آپ نے قبالہ جادو کا نام سنا ہے؟ ٹھیک ہے، قبالہ جادو بیسیکلی ہے کیا، اور یہ کس ترتیب سے کیا جاتا ہے، کس طریقے پہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے قبالہ جادو کی؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ شرکیہ کلمات پڑھتے ہوں گے، شیطان کو بلاتے ہوں گے، اس سے مدد لیتے ہوں گے، یہ قبالہ جادو ہے. جبکہ ایسا یہ ہرگز نہیں ہے. قبالہ جادو کے اندر پڑھائی تو بہت دور کی بات ہے. پہلے وہ جو نا یہ کرا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں لطائفات کا سلسلہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہر لطیف کے اوپر محنت کرتے ہیں. ہم لطائفات کے اوپر محنت کرتے ہیں، جیسے ہمارا لطیفہ نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اقوی ہے. یہ ہر انسان میں قوتیں موجود ہیں ساتھ. اچھا، ہم اپنے لطائفات کو جو جگاتے ہیں نا، وہ ہم روحانی طریقے پہ جگاتے ہیں. ہم قرآن کی آیتوں سے پڑھ کے جگاتے ہیں اس کو، ہم بزرگوں کے رستے پہ کر کے جگاتے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ تو ہم روحانیت میں ایک اعلیٰ مقام کرتے ہیں، اور اس سے ہم سے کوئی بات سرزد ہو جاتی ہے تو وہ کرامت کے زمرے میں آتی ہے. اچھا، یہ ہمارے اپنے اندر کی جو قوتیں ہیں نا، ہم بیسیکلی اس کو بیدار کر کے اس سے کام لیتے ہیں. لطائفت کا سلسلے میں، لطائفت میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ نقشبندیہ خاندان نے کیا ہے. حضرت مجدد الثانی جو ابھی 200 سال پہلے گزرے ہیں، آپ نے باقاعدہ لطائفات کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، پوری اس کی ترتیب لکھی ہے. اچھا، یہودیوں نے اسی ترتیب کو بالکل اپوزٹ کر دیا. وہ لوگ بھی اپنے انہی لطائفات کو جگاتے ہیں. وہ جو یہودیوں کا ایک خاص گروہ ہے نا، جو انہوں نے تقریباً اپنے 12, 14, 15 سال کے بچوں کو، جو جینیس بچوں کو لیتے ہیں، وہ ان کو ایک جگہ بند کر کے جو نا ان کو پھر پریکٹس کراتے ہیں. کس چیز پہ پریکٹس کراتے ہیں؟ انہی لطائفات کو جگانے کے لیے. لیکن وہ کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں جگاتے، وہ قرآن کے وہ معاملات کر کے نہیں جگاتے، وہ اسماء الہی پڑھ کے لطائفات کو نہیں جگاتے. وہ اپنی ان قوتوں سے جگاتے ہیں جو توریت کے اندر کچھ اسماء مبارک ہے، جیسے لید صمد ہے، یہ توریت کا اسم ہے. یہودی یہ بہت راز میں رکھتا ہے ان عددوں کو، ان لفظوں کو. کیا ہے؟ لید صمد، یہ توریت کے حروف ہیں.
اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ توریت میں یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، جس طریقے سے ہم اگر بولتے ہیں نا کہ یا حیو یا قیوم، کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو یہ اسی طریقے سے جو لیت الصمد ہے نا، یہ اس کے ذریعے انہی لطائفات کو جگا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ان کا ایک مخصوص گروہ جو ہے نا، جو ان لوگوں کو تیار کر رہا ہے، وہ باقاعدہ انہی کے ذریعے۔ اچھا، ان کی ترتیب بالکل وہی ہے جو ہماری ہے۔ اچھا، ہماری ایک خاص ترتیب یہ ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی جانب جاتے ہیں، اب یہ لوگ اوپر سے نیچے کی جانب آتے ہیں۔ یہ لوگ معکوس کرتے ہیں، معکوس پڑھتے نہیں ہیں، یہ معکوس پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ابھی شاید 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک کسی ممالک سے میرے پاس کال آئی، وہ کہتے ہیں کہ میں جس جگہ رہتا ہوں نا، وہاں پہ کچھ یہودی بچے ہیں اور یہودی لوگ ہیں، وہ لوگ باقاعدہ اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ مائنڈ سینس پہ توجہ کر رہے ہیں۔ وہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے جو نا لوگوں کے دماغ پڑھ رہے ہیں، اور باقاعدہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے لوگوں کے دماغ پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو پھر ان کے واقعات، ان کے حالات بتا رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ میں نے بھی باقاعدہ طور پہ یہ کلاسز جوائن کی ہیں ان کی، لیکن ہمیں اتنی نالج نہیں دیتے، ہمارے لیے کلاس کے لوگوں نے مخصوص وہ کرا ہوا ہے۔ باہر ملکوں میں اگر دیکھا جائے نا، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہیلنگ پاور جسے کہہ رہے ہیں، اور مائنڈ سینس جسے کہتے ہیں، دماغی قوت جسے کہتے ہیں، ہیپناٹائزم جسے کہتے ہیں، ٹیلی پیتھی جسے کہتے ہیں، ریکی جسے کہتے ہیں، مسمرزم جسے کہتے ہیں، یہ باہر ملکوں میں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو زور اور جو عروج چل رہا ہے نا، وہ انہی روحانی قوتوں کو چل رہا ہے۔ اچھا، ہماری نسل کو تو برباد کر دیا، مسلمانوں کو برباد کر دیا، کس میں؟ ویڈیو گیم کے اندر، پب جی کے اندر، دوسرے گیم کے اندر، فلاں کے اندر، موبائلوں کے اندر۔ آپ کے ہر گیم میں بچے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ویڈیو کے اندر، موبائل کے اندر کوئی نہ کوئی گیم ہوگا۔ آپ کی نسلوں کو اس طریقے سے تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اور اپنی نسلوں کو باقاعدہ طور پہ یہ لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے نصاب میں یہ چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو نا باقاعدہ طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آئی کانٹیکٹ کیا ہے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، جو زور، جو جادو جس زور پہ کیا جاتا ہے نا، پھر اس کو اسی زور پہ اس کو توڑا جاتا ہے تو اس کا توڑ ہوتا ہے۔ اب کسی نے اپنے مائنڈ سینس کے ذریعے اپنی قوت کو، اپنی تصوراتی قوت کو آپ کے اندر منتقل کر دیا ایک شر کی صورت میں۔ اب جو شر کی صورت میں آپ کے جسم کے اندر، آپ کے گھر کے اوپر جب اس نے منتقل کیا نا، تو اس گھر کے اندر انہی شیطانی جیسی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، چاہے آپ کتنے ہی نیک و پار سے کیوں نہ ہو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ چیز پڑھوں گا تو میرا اوتار ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو میرا اوتار ہو جائے گا، میں وہ فلاں کروں گا تو میرا اوتار ہو جائے گا۔ پڑھنے سے زیادہ جو یہ توجہ کی قوت ہے نا، تصوراتی قوت ہے، کہ جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم کو پورا تباہ اور برباد کرنے کا حکم دیا تھا جب جبرائیل آئے تھے زمین پر۔ سنا ہے، تاریخ پڑھی ہے نا وہ واقعہ؟ اچھا، وہ بھی واقعہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے۔ اور آج بھی کون اس پہ کام کر رہا ہے؟ وہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اسی سینسز کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے اندر جو قوت ہے نا، اس کو بیدار کر رہے ہیں وہ۔ یہ آپ کو جو نسلی جو یہودی ہوگا نا، وہ سمجھ لیں کہ اس پہ مکمل عبور اگر نہ بھی رکھے نا، تو اس کے بارے میں جانکاری ضرور رکھے گا، کیونکہ یہ ان کا بنیادی وہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا آئی کانٹیکٹ سے ذریعے کس طریقے سے ہم کسی کو دماغ کو ریڈ کرتے ہیں یا کسی کو وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو یہ سکھا دیں نا، تو وہ سالہ پھر اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، اس کا مس یوز کرنا شروع کر دے گا، غلط استعمال کرنا شروع کر دے گا، جبکہ یہودی ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کسی یہودی کو دیکھا عامل کا بورڈ لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمہیں سب سے زیادہ کون ملیں گے؟ مسیحی ملیں گے، مسلمان ملیں گے، بنگالی ملیں گے، ارشد بابا ملیں گے، فلاں بابا ملیں گے، فلاں بابا ملیں گے، یا ہندو ملیں گے۔ یہودیوں میں تمہیں کوئی بابا ملا آج تک؟ کیونکہ انہوں نے وہ اصل میں اس علم کی اہمیت اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر ہم نے اس پہ عبور حاصل کر لیا نا، تو ہم ابدی زندگی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور روحانی قوتوں کے ذریعے ایسا ممکن ہے۔ موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے فیصلہ کر دیا، وہ تو ایک وقت پہ آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، اور تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر، کہیں بھی تہ خانے میں، کہیں بھی قید کر لو، موت تمہیں آنی ہے، فیصلہ تو تمہارا اٹل ہو چکا ہے۔ لیکن ان قوتوں کے ذریعے آپ نے کچھ مدت اور کچھ مہلت لے لینی ہے۔ کس ترتیب کے ساتھ؟ آپ کے اندر جو 4 قوتیں موجود ہیں کہ جس سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے،
جن اجزاؤں کا بگڑ جانا موت ہے اور جن اجزاؤں کی ترتیب حیات ہے. اب ان اجزاؤں کی ترتیب آپ ایک لیول کے ساتھ رکھتے ہو تو آپ ابدی زندگی تک جا سکتے ہو, یعنی کہ ایک حد تک جا سکتے ہو. اگر آپ کی طبعی عمر 60 سال ہے تو پھر آپ اس کو 100 سال 150 سال تک لے جا سکتے ہو اپنی زندگی کو. کن کے ذریعے؟ یہ وہی 4 عناصر کے ذریعے. انہی اجزاؤں کی بکھر جانا تو موت ہے, اور ان اجزاؤں کی ترتیب کو اگر آپ کو اپنی روحانی پاورز اور قوت ارادی کے ذریعے مینٹین رکھتے ہو, جب ایک چیز ترتیب کے ساتھ رہے گی تو اس کی زندگی اگر 100 سال کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے, 200 سال کے مقرر کی ہے, تو وہ اپنے قائم تک پہنچے گی نا. سعودی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس معاملے میں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا بکھر جانا, پریشان ہو جانا. وہ شعر کو یاد آ گیا مجھے, اور یہ حقیقت ہے, یہ تجربات ہیں. بالکل بالکل بجا کرنا. اور یہ سارا علوم جو نا ہمارے جو بڑے بڑے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں نا, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے اس پہ ریاضتیں کری ہیں, لیکن انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی اپنی. اچھا, اب آئی کانٹیکٹ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. اب ہم لوگ جو یہ پریکٹس کی مشق کرا رہے ہیں نا, روحانی مشق جو کرا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ان قوتوں کو تو سمیٹنا ہے, ان قوتوں کو تو اپنے اندر بیدار کرنا ہے. جب آپ ان قوتوں کو اپنے اندر بیدار کر لو گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ یہودی کو خاص گرو جو باقاعدہ طور پہ یہ چیز تیار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آج کے دور کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کی بات, کہ اب وہ کن چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وائرس تو سب پرانے ہو گئے. یہ جتنے بھی بیکٹیریاز وائرس بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اب وائرس کی جنگ ہوگی تو یہ ہوگا تو ایٹمی جنگ ہوگی, سر ایسا کچھ نہیں ہونا. اب یہ لوگ جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں شیاطینی جنگوں پر. میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں, یہ بات کیسے. وہ باقاعدہ طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہودیوں کے کہ وہ اپنا ایک میسیج, ایک ہنس کسی نہ کسی کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں, دنیا کو اپنا خیال بتاتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ ورک کر رہے ہیں, ہم نہ وہ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوا ہے کہ فلاں نے فلاں کو کاٹا, وہ زمبی بن گیا, کھانے والا بن گیا, آدم خور بن گیا. اس نے اس کو کاٹا, وہ زمبی بن گیا, اس نے اس کو کاٹا, وہ زمبی بن گیا, اس نے اس کو کاٹا, وہ بن گیا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ کی طرف ایک پیغام ہے. وہ لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ان قوتوں کے ذریعے شیاطینی جتنی بھی گندے خبیثوں کی جو خبیث ارواح ہیں, جو ہمزاد ہیں, جو اس دنیا میں موجود ہیں, جتنی آبادی ہے نا اب اس وقت کی, اس سے کئی گنا زیادہ موجود ہیں ہمزاد جو اس دنیا میں موجود ہیں اس روئے زمین پر. وہ باقاعدہ طور پہ ان کو جگا رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ اپنی انہی قوتوں کے ذریعے. اب جگانے کے بعد پھر وہ انسانی جسموں کے اندر منتقل کریں گے. آپ یہ بات دیکھیں, آپ اگر 10 سال پیچھے جاتے ہیں, اس 10 سال کے عرصے کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کو پریشان حال دیکھا ہوگا انہی معاملات کی وجہ سے. کتنے گھروں کو تباہ برباد ہوتے دیکھا ہوگا انہی معاملات کی وجہ سے, کہ ہر دوسرا بندہ صرف انہی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے. لیکن ہم لوگوں کو کہاں پہ الجھا کے رکھا جاتا ہے؟ جی فلاں آپ کی ساس نے جادو کر دیا, آپ کی نن نے جادو کر دیا, آپ کے ماموں نے جادو کر دیا, آپ کے پھپھا نے جادو کر دیا, آپ کے تایا نے جادو کر دیا. جبکہ بتانے والے کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پاس مسئلہ کیا ہے. وہ ہر ایک کو غلط روپ رنگ دے دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. جو آخر میں کہتے ہیں نا ورلڈ وار جو ہوگی, آپ دیکھنا کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ان مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا کہ جو اپنے دین سے دور ہوں گے, جو اپنے شریعت سے دور ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم و تربیت سے دور ہوں گے. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے دین کے اندر بھی جو نا ہمیں اتنا گھٹ مٹ کر دیا ہے نا کہ اس میں سے بھی چھنائی کریں گے نا تو پھر جا کے کچھ ہمارے نصیب میں آئے گا کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہمیں آپس میں اتنا الجھا دیا کہ یہ لوگ ان معاملات میں اتنا فرقہ واریت میں اتنا الجھ جائیں کہ یہودی اپنا آرام سے کام کرتے رہیں. ہم لوگ روحانیت سے بالکل ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ ہم نے اگر یہ سلسلہ شروع کیا تو ہم نے اپنی مرضی سے سلسلہ شروع نہیں کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہو. اگر ہمارے اس روحانی پریکٹس کے ذریعے, روحانی مشق کے ذریعے اگر جو لوگ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کی روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں تو وہ کس کے کام آئیں گی؟ مسلمانوں کے کام آئیں گی. اور اس میں کامیاب وہی ہوگا جس کو رب چاہے گا, جس کی نیت صاف ہوگی. کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کی جو نیت ہے نا, آپ کی جو قسمت ہے, کیا آپ کی قسمت جو ہے نا وہ آپ کی نیتوں کی محتاج ہے.
آپ کی جیسی نیت ہوگی نا آپ کو ویسی ہی صلہ ملنا ہے. آپ اسی نیت سے اگر یہ کام کریں گے تو میں اگر دنیا کا کام کروں گا فلاں کا کام کروں گا تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا, آپ کو وہی ملے گا اللہ ماسا, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ. اچھا اب یہاں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ کسی ایک مذہب کے بارے میں نہیں کہا گیا. اب جس طریقے سے میں نے قبالہ جادو کا بتایا, جو لطائفات کا بتایا, وہ معکوس طریقے سے اس کو اپنے جگہ کے روحانی قوتیں حاصل کر رہے ہیں, شیطانی قوتیں حاصل کر رہے ہیں اپنی. وہ کیا ہے؟ ہر انسان جو محنت کرے گا اس کو صلہ ملنا ہے, چاہے اس کو دنیا میں مل جائے یا چاہے اس کو آخرت میں مل جائے, اس کو ملنا ہے. اچھا اب ہم نے سورہ قریش ہی کیوں چنی ہے؟ یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چنی ہے. سورہ قریش کی اجازت ہم اپنی مرضی سے نہیں دے رہے. ہمارا جو ایک طریقہ کار چل رہا ہے نا وہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک ترتیب کے طریقے کے ساتھ ہم نے ایک روحانی مشق کا سلسلہ شروع کیا, لوگوں کو اس میں شعور پیدا کیا کہ اصل حقیقت کیا ہے, اصل قوت کیا ہے, اصل پاور کیا ہے. جو تم لوگ رٹیفیکیشن میں لگے ہو نا, اس سے باہر نکلو. یہ بھی کرنا ہے لیکن ایک وقت پہ کرنا ہے. ہم نے ایک ترتیب اور ایک خاص طریقے سے پہلے روحانی مشق کو ہم لوگ لے کر آئے, ہم نے ان چاروں قوتوں کو جگایا. آئی بس سمجھ میں؟ اب اس کو جگانے کے بعد پھر ہم نے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے. اب پریکٹیکلی اپلائی کس پہ کرنا ہے؟ ہم نے علم العدد کے ذریعے, نقش کے ذریعے. اگر ہم 15 ہی کے نقش کی بات کرتے ہیں, علم نقوش کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی سر 4 عناصر ہی ہیں, وہی آتشی, وہی بادی, وہی آبی اور وہی خاکی. اب اس پہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں چاروں سم کی تسخیر موجود ہے, چاروں عناصر کی تسخیر اس میں موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ قریش کو دیکھتے ہیں تو سورہ قریش میں بھی 4 ہی آیتیں, ایسا ہی ہے. سورہ قریش میں کتنی آیتیں؟ اور ان چاروں آیتوں میں انہی چاروں عناصروں کی ترتیب ہے اور تسخیر ہے. یعنی کہ ہم اگر کوئی راستے پہ چل رہے ہیں نا تو ہم بے ترتیب نہیں چل رہے, ہم ایک صحیح ترتیب اور ایک سمت کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والے کو رجت کا خدشہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اجازت کے علاوہ اس میں چاروں عناصر کی تفسیر موجود ہے. اگر کوئی شخص چلتے چلتے آدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی رجت میں نہیں ہوگا, لیکن اس کو وہاں تک فائدہ پہنچے گا. اب لوگ ڈر جاتے ہیں نا کہ یار میں یہ پڑھ رہا ہوں, اگر میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. پڑھنے سے زیادہ کھانے کا مسئلہ بنتا ہے. اب جو چاروں کی ترتیب ہے نا, چاروں ہی عناصروں کی جو ترتیب ہے, تسخیر ہے, وہ پوری سورہ قریش میں موجود ہے. کس کا؟ رجت کا کوئی ہے ہی نہیں نا. اب سورہ قریش کو لیتے ہیں آپ, سورہ قریش کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہم نے ان کو میل دیا, یعنی کہ محبت دی. لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء والصیف, ہم نے ان کو میل دیا یعنی محبت دی, اور انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا. اچھا محفوظ کون کر رہا ہے؟ اللہ خود کر رہا ہے محفوظ تمہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, گرمی سے مطلب کیا ہوا؟ آگ. اب جنات شیاطین کس سے بنے؟ اب سورہ قریش پڑھنے والا کس سے محفوظ ہو گیا؟ جنات سے, شیاطین کے شر سے. اگر ہم جادو کو لیتے ہیں تو جادو بھی کیا ہے؟ آگ, وہ بھی آتشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف سورہ قریش سے جناتوں سے محفوظ کر دیا, شیاطین سے محفوظ کر دیا, جادو سے محفوظ کر دیا, اور ہر اس مخلوق سے محفوظ کر دیا جس کا تعلق آتشی سے, آگ سے ہے. اب ہم تھوڑا سا آگے گزرتے ہیں کہ ہم نے محفوظ کر دیا گرمی, اور میں اس کی یہ باطنی تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں, ظاہری تو اس کے معاملہ کچھ اور نکلتے ہیں, لیکن بزرگان دین نے فرمایا باقاعدہ طور پہ کہ ہم نے گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا. اب سردی کے اندر آ جاتا ہے باد, آپ, ٹھنڈ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اب جو جراثیم ہیں, جتنے بھی وائرس ہیں, وہ کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں گرمی اور سردی دونوں سے, آپ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو گئے, آپ شیاطین جنات سے, جادو سے بھی محفوظ ہو گئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا حصار اللہ نے تمہارا خود کر دیا. تمہیں کچھ حصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہیں حصار ہی نہیں کرنا اپنا. ایک حصار تم خود کرتے ہو, ایک حصار تمہارے رب نے کیا ہے. کون سا کامل و مکمل ہے؟ تو تمہیں اب حصار کی ضرورت ہے کسی؟
تو سر یہ سورہ قریش آپ کا حصار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں چاروں مخلوقات، جو پانی کی ہے، جو زمینی ہے، جو ہوائی ہے، اور جو آگی ہے، آتشی ہے، ان چاروں مخلوقات سے محفوظ کر دیا تمہیں۔ اب بتاؤ دنیا کے اندر تم نے کتنا رہنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام معاملات سے محفوظ و پوشیدہ کر دیا، تمہارا احسار اللہ نے خود باندھ دیا، تو تمہارے اندر رجعت کا خدشہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ سورہ قریش کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 سیفی پڑھنے سے بہتر ہے سورہ قریش پڑھنا۔ کیا 1,00,000 سیفی پڑھنے سے بہتر ہے سورہ قریش پڑھنا، کیونکہ دعائے سیفی میں بھی وہی کچھ ہے نا جو سورہ قریش میں ہے۔ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تو تم اپنے پروردگار کے گھر کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اور ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف سے امن دیا۔ اب پوری سیفی کا آپ ترجمہ، پورے سیفی کا آپ اگر سو تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں نا، تو اس میں 2 ہی باتیں ملتی ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ خوف اور ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک رزق کا اور ایک موت کا۔ اور رزق کا اور موت کا خوف اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کر دیا کہ تمہیں خوف نہیں ہوگا سورہ قریش پڑھنے والے کو۔ بھائی ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاروں سمت میں محفوظ کر دیا جو ظاہری تمہارے دشمنان ہیں، جس میں جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے، خبیث ہو گئے، جتنی بھی ارواحیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں جو شر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا احسار ان سے خود باندھ دیا، تمہیں کوئی احسار باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب تم ان سے محفوظ ہو گئے، اب تمہیں فکر کس چیز کی ہوگی؟ کھانے کی، کھانے کی ہوگی نا۔ اور پھر تمہیں جب سب کچھ بھرے پیٹ ملے گا تو تم کیا چاہو گے؟ یار میری زندگی، موت کا خوف۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق سے بھی بے خوف کر دیا اور موت سے بھی۔ اب انسان کوئی چیز پڑھتا ہے تو یا تو وہ رزق کی خیر و برکت کے لیے یا رزق کے لیے کرے گا، یا پھر خوف کے لیے پڑھے گا۔ اچھا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا خوف اور ایک آخرت کا خوف۔ تمہیں دنیا کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قریشی میں محفوظ کر دیا، اور آخرت کے خوف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کر دیا۔ تو سورہ قریش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامل و مکمل کر دیا۔ یہ صرف سورہ قریش کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں بہت صورتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نا سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں وہ کچھ ہے تمہارے لیے جس کو تم نہیں جانتے۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سورہ قریش پڑھنے والا کبھی بھی جو نا بے روزگار نہیں ہوگا، اس کا دسترخوان کبھی بھی تنگ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا، اس کے گھر میں مفلس ہی نہیں آئے گی۔ اب اس سورہ قریش کی پوری ترتیب میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیوں اس کا ابتدا کیا۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے، آپ روحانی سفر میں چل رہے ہو نا، روحانی سفر میں آپ کو وہ ایسی مشکلات درپیش آئیں گی، راستے کے اندر ایسے معاملات آئیں گے، ایسی شیاطین آپ کو رکاوٹ آئے گی، نقصان پہنچائیں گے، تو محفوظ رہنے کے لیے آپ کو میں نے کون سا ہتھیار دیا؟ سورہ قریش۔ کیونکہ اگر آپ بے خوف سو رہے ہوتے ہو، اگر آپ کو اس جنگل میں سونے کا حکم دیا جائے کہ یار تو یہاں سو جائے، تو تمہیں کتنا خوف ہوگا کہ یار میں یہاں لیٹ رہا ہوں، کوئی کیڑا نہ آ جائے، کوئی سانپ نہ آ جائے، کوئی شیر نہ آ جائے، کوئی جاندار نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے۔ اور اگر جنگل کے اندر تمہیں ایک اچھا سا گھر بنا کے سیو کر کے دے دیا جائے تو تم بے خوف و خطر سو گے۔ تو سورہ قریش ایسی ہے آپ کے لیے۔ سورہ قریش کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ قریش جو نا، یہ اللہ رب العزت کی برہنہ تلوار ہے، اس کے آگے کوئی شیاطین، کوئی جنات یا کوئی مخلوقات ٹکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ جو نا اللہ نے خود لی ہے۔ سورہ قریش کا پڑھنے والا جو نا اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا حصار اللہ خود کر دیتا ہے۔ اس کا حصار بھی ہو گیا، سردی و گرمی سے بھی محفوظ کر دیا، اور چاروں عناصر کی تذکیر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مزے کی بات میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قریش میں کس سے مخاطب ہے؟ قبیلہ قریش سے۔ اور قبیلہ قریش کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ انا قریشی، کیا انا؟ اور جو قریشی جو لفظ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے۔ ہم نے ان کو میل دیا، محبت دی، یعنی کہ
اب سورہ قریش پڑھنے والے کے دل کے اندر پورے قبیلہ قریش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی محبت اور سب کچھ اس کے دلوں میں پیوستہ ہو گئے گی. اور یہ وہ قبیلہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے جنگجو قبیلہ رہا ہے اور سب سے اعلیٰ قبیلہ رہا ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ مجھے فخر ہے اس بات کہ میں قریش قبیلے سے ہے میرا تعلق. اب سورہ قریش پڑھنے والا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک خاص بات یہ پیدا ہوگی کہ اس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے دربار میں حضور کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی. کیونکہ جو آیت جو سورج جس کے لیے اتری ہے نا، ہر قطرہ اپنے اصل کی جانب جاتا ہے. زعفران کا اگر پودا لیں، زعفران کا بکل لیں، تو زعفران کا اگر ہم کیکر میں لگائیں یا کیکر کا زعفران میں لگائیں، لگے گا؟ کبھی بھی نہیں لگے گا. کیونکہ ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا قالوا انا للہ و انا الیہ، کہ ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے. تو سورہ قریش کے پڑھنے والے کو کہاں لوٹنا ہے؟ اور ہمارا اصل کیا ہے؟ حضور کی محبت، حضور کا دربار، حضور کا در، حضور کی شفاعت. سر جی آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے، آپ کی آخرت بھی بن رہی ہے، آپ کی روحانیت بھی سنور رہی ہے، اور مرنے کے بعد پھر یہ تصرف آپ کا ہمیشہ قائم و دائم رہے گا آپ کی نسلوں کے لیے. سورہ قریش کے بارے میں لوگوں نے کھل کر گفتگو نہیں کی ہے، نہ لوگ سورہ قریش کو سمجھتے ہیں سورہ قریش کیا ہے. لیکن بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں چاروں عناصروں کی ترتیب ہے، چاروں کی تذکیر ہے. اور مزید کی آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ سورہ قریش پڑھنے والے کو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کے ساتھ ساتھ ان چاروں کی محبت ملتی ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا تھا کہ میرے 4 یار ظاہری ہیں اور 4 یار باطنی ہیں. کہ میرے 4 یار میرے ظاہری ہیں اس دنیا میں، اور 4 یار باطنی ہیں میرے. 4 یار ظاہری کون ہے اور 4 یار باطنی کون ہے؟ اور سورہ قریش کی ان 4 آیتوں سے ان 4 یاروں کا کیا تعلق ہے؟ 4 یار ظاہری جو ہیں وہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین. اور 4 یار باطنی کون ہیں؟ نہیں 4 یار باطنی جو ہے نا وہ حضرت امام حسن علی مقام ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اویس کرنی ہیں، اور امام مہنی ہیں. یہ 4 یار باطنی ہیں. سب سے پہلے حضرت امام حسن علی مقام، پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ باطنی یار ہیں سرکار، آپ نے خود فرمایا تھا اپنی آیت مبارکہ میں. اور امام مہندی جو آئیں گے، یہ 4 یار باطنی ہیں. اور ان چاروں یاروں کا تصرف بھی سورہ قریش پر ہے. اور کہتے ہیں کہ جو قطب اکبر ہے وہ 2 ہیں، وہ 3 ہیں. ایک امام حسن علی مقام، ان کے بعد سرکار غوث پاک، اور تیسرے امام مہندی. ان قطب اکبر کا جو معاملات اور جو تصرفات ہیں وہ سورہ قریش کے مابین ہیں، اسی کے ماتحت ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور امام حسن نواز رسول، یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہے. تو سورہ قریش کو کہاں لے کے جاؤ گے آپ؟ سورہ قریش کو بھی نہیں سمجھو گے. سورہ قریش کو بزرگوں نے اس لیے بیان نہیں کیا ہے کہ اس کو سینوں میں راز رکھا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اگر یہ کسی ناہل و نگارے کا ہاتھ لگ گیا تو پھر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد اس کی اہمیت بتانا ہے کہ سورہ قریش اگر آپ پڑھ لو تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہو. جی. اور قطب اکبر اس پورے کائنات میں 3 ہی ہیں. اچھا، امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت سرکار غوث پاک کو عطا ہوا، اور سرکار غوث پاک کے بعد ابھی تک آپ کا دور حکومت ہے سرکار. لیکن یہ آپ کے تصرفات، آپ کے جو یہ قطب اکبر کے جو مقام ہے، جو ایک مرتبہ ہے، یہ تو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو جب ترقی ملتی ہے تو اس مقام سے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. اب جیسے میں ایس آئی ہوں، اب میری ترقی ہوگی تو میں ایس ایچ او بنوں گا. اسی طریقے سے جب حضرت امام مہندی علیہ السلام کا جب دور آئے گا تو پھر آپ کے اندر یہ منتقل کر دی جائیں گے، اور پھر آپ آگے مقام کی طرف سفر کرنے نکل جائیں گے. یہ روحانی رازوں میں سے میں ایک راز بتا رہا ہوں آپ کو.
تو سورہ قریش نے اپنے اندر پوری کائنات کو سمیٹا ہوا ہے. اسی سورہ قریش انہی 4 آیتوں میں 4 شریعت کے پیر ہیں, 4 طریقت کے پیر ہیں, 4 حقیقت کے پیر ہیں, 4 معرفت کے پیر ہیں, 4 ویدانیت کے پیر ہیں. سنو گے ان کے نام بھی. یہ ایک راز کی باتیں ہیں پھر. یہ آپ کو صرف میں نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے. اور یہ 4 شریعت کے پیر, 4 طریقت کے پیر, 4 حقیقت کے پیر, 4 معرفت کے پیر, 4 ویدانیت کے پیر, ان کے تصرفات بھی سورہ قریش میں قائم ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اجازتیں کہاں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھ لو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت تجلی فرماتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر, اس کے بعد پھر آپ اس کو دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. تو میں نے جن کے اوپر تقسیم ہوتا ہے میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو سورہ قریش اللہ کے کیسے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اور ایک پوشیدہ راز ہے. نہیں جانتے ہوں گے لوگ اس بارے میں سورہ قریش کے. جی, کیونکہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں بڑے لوگوں نے, بڑے بزرگوں نے اتنے تفصیلی بات نہیں کی ہے اور نہ کھل کے بات ہے. نہ 15 کے نشر کے اوپر اتنی کوئی تفصیلی گفتگو رہی ہے کتابوں میں, اور نہ سورہ قریش پہ کتابوں میں گفتگو رہی ہے تفصیلی. آپ قریش کی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں, اس کے بارے میں اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو اتنی نالج نہیں ملے گی. صرف آدھے صفحے پہ 1 صفحے پہ ملے گی. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کے اگر لفظ کے اگر اس کے معنی نکالیں نا تو اس کے ایک وسیع اور ایک بڑی زبان نکلتی ہے. اس کے بہت معنی نکلتے ہیں, بہت ترجمے نکلتے ہیں. اور انہی کو سمجھ لینے کا نام ہی تو ولایت ہے. اس کو سمجھ لینے کا نام ہی تو آپ کی فراست ہے. اس کو سمجھ لینے کا نام ہی تو آپ کی باطنی آنکھ ہے, جس کو سب تھڑائی کہتے ہیں اور اللہ کر کے جگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جاگ جا, وہ زندگی بھر نہیں جاگتی. تو سر سورہ قریش بڑی کمال کی چیز ہے. اور سورہ قریش پڑھنے والا سب سے ایک خاص بات یہ ہوگی, جو سورہ قریش کا عامل ہوگا نا, قبر میں اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں مٹی کی بھی تسخیر ہے نا. اس کا جسم محفوظ رہے گا. اچھا, اب اللہ رب العزت اس کو مرنے کے بعد اس کو وہ مقام و مرتبہ بھی عطا کر دیتا ہے جس کا تعلق ہوائی ہے, یعنی کہ روح سے. جہاں چاہے وہاں سرایت کر جائے, جہاں چاہے اپنے کر جائے. یہ وہی صرف ایک صورت سے وہی بات ہے نا جس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی فرماتے ہیں کہ گفت قدوسی در فقیری در فنا و در بقا, خود بخود آزاد بودی خود گرفتار ہے آمد. کہ قدوس فقیری کیا ہے؟ فقیری تو یہ کہ جب چاہتا ہوں میں آزاد ہو جاتا ہوں, جب چاہتا ہوں گرفتاری پیش کر دیتا ہوں. اب صرف سورہ قریش پڑھنے سے کہ تمہیں کیا کیا مقامات حاصل ہوئے ہیں, کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں, اگر تم دنیا میں زندہ ہو تو تمہیں تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ کر دیا, اور اگر تم مر گئے تو تمہیں قبر کے اندر تمہیں مٹی سے محفوظ کر دیا. کیونکہ جب انسان چاروں اربع کے عناصر کی تسخیر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ پھر وہ امر ہو جاتا ہے. اچھا, اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہے. ہم اس کی ترتیب بھی آتشی سے ہی چلتے ہیں, آگ سے کرتے ہیں. اچھا, اگر میں اس کی ایک ترتیب آپ کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ ذکر جو ہے نا, ذکر ہم جو کرتے ہیں رب کا, اپنے ذکر ہی کرتے ہیں نا, اور ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ذکر ہی کر رہے ہیں, کیونکہ اسی کے کمالات میں سے یہ ایک روحانیت کی تجلی ہے. جب ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہوتی ہے, ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے. اب وہ چنگاری کیا ہے؟ آگ, آتشی. ہمارے سلاسل کے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت سید برہنہ پیر کا نام سنا ہے نا, جن کا باقاعدہ کڑوں میں ذکر ہوتا ہے. اصل میں آپ کا اصل نام تھا حضرت سید برہان الدین. آپ جب ذکر کرتے تھے نا تو آپ کے جسم سے کپڑے جل جایا کرتے تھے. ارے چلیں, یہ تو خیر پرانے بزرگ گزرے ہیں. آپ لال شاہ کو لے لیں, جو پنڈی میں جو اسلام آباد مری کی طرف جو ابھی کی بات ہے, جو بزرگ گزرے ہیں, لال شاہ. آپ کے بارے میں کہ آپ کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں رہتا تھا, جل جایا کرتا تھا, آپ سے لنگوٹ باندھا کرتے تھے. اور آپ سخت سردیوں کے اندر جو نا جب ریاضت میں بیٹھا کرتے تھے نا تو آپ کے اوپر پورا برف ڈھک جایا کرتی تھی. اور دنوں بعد لوگ جب ان کو ڈھونڈتے تھے نا, برف نکالتے تھے, جب آنکھ کھولتے تو آپ بولتے تھے میرے اوپر سے کمبل کس نے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے آگ اور گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا. تو لال شاہ کس چیز سے عامل تھے؟
اور کیا بتاؤں سورہ قریش کے بارے میں؟ حضرت اس کو تو لوگ بہت مس یوز کریں گے، اس باتیں آپ نے کر دی. جی اصل جی بات یہ ہے کہ نا کہ میں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن ہر بندہ اپنی فراست اور اپنی عقل کے مطابق اس میں سے کچھ لیتا رہے گا. جس کے لیے میں نے کہا ہے نا، مجھے اپنے رب کی ذات سے پورا امید ہے کہ اس تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے گا. جو اس کے حق کے متلاشی ہوں گے نا، وہ اس کو تلاش کر لیں گے. پھر وہ زندگی میں کبھی سورہ قریش نہیں چھوڑے گا. جس کسی نے ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیا، ایک دفعہ یہ باتیں سن لی جو آپ لوگوں نے سنی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ لوگ کبھی زندگی میں سورہ قریش چھوڑو گے. نہ پڑھو گے بھی تو ایک مرتبہ تو روز پڑھ ہی لوگے. چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو، نظر کی حالت میں بھی اگر ہوگا تو ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے گا. لیکن اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں سے محفوظ کر دیا. یہ تمام چیزیں بزرگان دین نے سورہ قریش سے بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں. اور ہمارے خاندان کے اندر، مداریہ خاندان میں، حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی کی سب سے بڑی ریاضت اور اس کی اجازت ہم تک پہنچی ہے. کئی بزرگان دین ہیں جنہوں نے سورہ قریش کے ذریعے بڑے بڑے چیزوں کو شکست دیا. حضرت شاذلیہ خاندان، جانتے ہو نا شاذلیہ خاندان کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ افریقہ کا جو جادو تھا نا، وہ اپنے عروج پہ تھا. کیا؟ شاذلیہ خاندان کے ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا شیخ ابو الوفا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاذلیہ خاندان کے اندر آپ ایسے ہیں جیسے قادریہ خاندان میں سرکار غوث پاک. اور حضرت شیخ ابو الوفا جو بزرگ گزرے ہیں نا، انہوں کی تصرفات اور انہی کی برکت سے افریقہ میں جادو کا زور ٹوٹا تھا، جو زور ختم ہوا تھا. ورنہ وہ انہی تصوراتی قوت سے، اسی اپنی روحانی شیطانی قوتوں کی وجہ سے انسان کی جنس تبدیل کر دیا کرتے تھے. قبالہ جادو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نا اپنی سوچ، اپنی قوت ارادی کے ذریعے جو نا انسان کی جنس کو تبدیل کر دیں. میں حقیقتاً ایک واقعہ بتاؤں، ابھی کی بات ہے، کچھ عرصے پہلے کی. ایک میری مرید، میری پیشنٹ رہتی ہیں، وہ یو کے میں ہوتی ہیں. انہوں نے نام لینے سے اپنا منع کیا تھا کہ میرا نام نہ لینا. وہ کہتی ہیں کہ میں لڑکا پیدا ہوئی تھی، لیکن جادو کے زور سے، اس کے زور سے انہوں نے میری جنس بدل دی تھی، میں لڑکی ہو گئی تھی. یہ پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں، جو اس عورت نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. آپ جادو کو کیا سمجھتے ہیں؟ انسان کی صورتیں بدل دیتے ہیں. جنس تو بڑی دور، بہت معمولی سی بات ہے. کہتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا، دیکھا تو پہچان میں نہیں آیا. ہاں، یہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے سارا. او کون سا جادو؟ جو تصوراتی جادو ہوتا ہے. جو اس کو آپ آسان ہلکا نہیں لو. آپ، میں آپ لوگوں کی جو تربیت کر رہا ہوں نا روحانی مشق کے ذریعے، اور اس راستے پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو نا صرف ایسے بیٹھے رہو گے آنکھ بند کر کے، کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، کہ جب ذرا گردن چکائی دیکھ لیا. پھر آپ کے لیے اس دنیا اور اس دنیا میں جو ایجابات ہوتے ہیں، جو سفر ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ساری حدیں سمٹ جاتی ہیں. یہی تو ہیں جس کو بزرگان دین نے اپنی پوری پوری زندگی جنگلوں میں گزار دی. روحانیت تو ہے ہی یہی نا. جنگلوں میں بزرگان دین کیا کرتے تھے کہ اللہ 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 کر رہے ہوتے تھے؟ نہیں سر جی، وہ پریکٹس کرتے تھے. انسان نا بڑے ایک عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے پہ بنایا. اللہ تعالیٰ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ایسا احسن کہ جو حسن کی جمع ہے، کہ اس سے بڑھ کر انسان نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بنایا پوری کائنات کے اندر. کیونکہ اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لانا تھا. اور جب اپنے محبوب کو لانا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے بہتر گھر نہ پسند کرتا، وہ سب سے بہترین صورت نہ پسند کرتا. اور سب سے بہترین صورت کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ انسان کو میں نے اپنی صورت پہ بنایا. جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہا کر دی اپنے محبوب کے معاملے میں، کہ انسان کو بھی تو بنایا اپنی صورت میں، اور ساری صفاتیں بھی رکھی تو اپنی ہی رکھی. یعنی کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفاتیں ہیں نا، وہ سب تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن تم اس سے غافل ہو.
ایک باکس میں بند ہے, وہ باکس کا ڈھکن بند ہے, وہ روزانہ تمہیں ہل ہل کے ٹک 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 کر کے کہتا ہے, لیکن تم اس سے غافل ہو, تم نہیں کھولتے. سر جی جس دن تم یہ چیز سمجھ لو نا, تو پھر تم جو نا, یہ بات یاد رکھنا, تم جاہل ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ جاہل کیسے کہتے ہیں جی, اس روحانیت, اس معرفت کو پا کر تم جاہل ہو جاؤ گے. اور حقیقی جہل کیا ہے؟ حقیقی جہل ہے رب کے سوا انسان کسی کو نہیں پہچانتا. یہی حقیقی جہل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, اور ہم نے اپنی امانتیں آسمانوں کو دینا چاہیے, اس نے لینے سے منع کر دیا. ہم نے پہاڑوں کو دینا چاہیے, اس نے لینے سے منع کر دیا. ہم نے سمندروں کو دینا چاہیے, اس نے لینے سے منع کر دیا. ہم نے انسان کو دی اور انسان نے لے لی. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. کیونکہ یہ حقیقی جہل اس کو کہا ہے اللہ نے, اس کو نکاح جو ابو جہل تھا. حقیقی جہل جس کو حاصل ہو جاتا ہے نا, یعنی کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا, تو وہ کسی کے سامنے منہ نہیں کھولتا اپنا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے راز کو پا لیا اس کی زبان, تو پھر آپ پھر یوں گردن جھکا کے بیٹھے رہو گے. پھر اس میں جو سرور, اس میں جو نشہ ہوگا نا, پھر وہ زندگی بھر نہیں ٹوٹتا تمہارا. وہ بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ حضرت اس شوق سے پلائیے گا کہ زندگی میں اترے نا کبھی, ورنہ میں نہیں پیتا, ورنہ میں نہ پیتا. اور ظالم کیسے ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں کہ انسان ظالم اور کہ ظالم انسان اسی وقت تو ہوگا نا یار کہ جب تم گوشت کھانا چھوڑو گے, جب تم ریاضت کرو گے, جب تم محنت کرو گے, اپنے اوپر ظلم کرو گے, اپنے نفس پہ ظلم کرو گے. اب جب تک تم ظالم نہیں بنو گے تو جہل کہاں تک پہنچو گے؟ وہاں پہ تو سر ریاضت کیوں بزرگان نے اتنی توجہ کری, اتنی محنتیں کری؟ تو یہ بات ہے کہ انسان, اب خیر ہمارا بہت لمبا آج وہ ہو گئی. امید ہے کہ سورہ قریش کافی سمجھ میں آ گیا ہوگا, سورہ قریش کے بارے میں. سبحان اللہ بار غم یار تو ہی, سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہی, سبحان اللہ بحرمت کن فیکن, سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین. جو محفل کی گئی ہے اس میں تیرا ذکر و اذکار کیا گیا ہے, اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اپنے رحم و کرم, اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین, جس نے اس محفل کو سنا, جس نے اس محفل پہ عمل کیا, تو اس کو ان چند لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہوا. یا الہ العالمین, اس تمام لوگوں کو اس سفر میں کامیابی عطا فرما. یا الہ العالمین, ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین, جادو کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین, شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین, جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرما, اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت میں ہم کو نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما, آپ کی حضوری نصیب فرما. اور یا الہ العالمین, اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین, ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ استقامت دے, ہمیں قائم و دائم رکھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.